اللہ کے رسول ہیں، آپ کا فرمان ہے انہا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، فرمایا ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ ترکہ نہیں ہوتا، ہمارے خاندان والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اہل بیت اس کے وارث نہیں بنتے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ہمارا جو اصل ورثہ ہے وہ تو علم ہے۔ آپ نے یہ حدیث بڑی کثرت سے سنی ہوگی، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اس لیے کہ نبی جو اصل چیز چھوڑ کے جاتا ہے وہ علم ہے، اور یہ علم علماء کے پاس ہوتا ہے، یہ اس لیے اس علم کے وارث ہیں اور نبی کے حقیقی وارث ہیں۔ اب ازواج مطہرات کو یہ بات سمجھ آ گئی، انہوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان کو انہوں نے اپنا وکیل بنایا اور کہا کہ آپ صدیق اکبر کے پاس جا کر کے ہمارے حصے کا جو ہے وہ ترکہ آپ مانگو، چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ تمام سرکاری املاک اور سرکاری جائیداد ساری کی ساری بحیثیت خلیفہ کے ان کے پاس آ گئی، ان کے نام نہیں ہوئی، ان کے قبضے میں آئی، پھر جو بھی خلیفہ آتا گیا وہ چیزیں اسی طرح یکے بعد دیگرے دوسرے کے پاس آتی چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان کو ازواج مطہرات نے بھیجا، ہمارے وکیل بن کے جاؤ، ابو بکر صدیق سے کہو ازواج مطہرات اپنا حصہ مانگتی ہیں۔ اس میں ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ بھی شامل ہے، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ بھی شامل ہے۔ حضرت عثمان نے آ کر کے بات کی، صدیق اکبر نے ایک ہی بات سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمان صحابہ کرام کے سامنے سنایا تھا کہ آپ سارے اس کو بھول گئے؟ آپ نے نہیں فرمایا تھا لا نورث، ہم وارث نہیں بناتے کسی کو، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ ان کی سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے ازواج مطہرات کو جا کر کے سمجھایا، ان کی بھی سمجھ میں آ گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لوگوں نے اتنے مرچ مثالیں لگائے اس بات کے ساتھ کہ جس طرح وہ کراچی والے مثالے والی بریانی کھاتے ہیں یا مثالے والی نہاری کھاتے ہیں کہ بندہ ہر نوالے پر پانی مانگتا ہے، اتنی مرچیں ہوتی ہیں اس میں، یہ وہ حال ان لوگوں نے احادیث صحیحہ کے ساتھ کیا، اس میں اپنی طرف سے وہ آمیزش کہ وہ اپنی اصلی شکل میں نہ رہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جزائے خیر دے محدثین کو کہ انہوں نے چور بازاری کے سارے راستے بند کیے اور حدیث رسول کو بالکل بحفاظت اپنی اصلی شکل میں محفوظ رکھا جس شکل میں وہ تھی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق جو کچھ کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دھکا دیا، گھر کا دروازہ ان پر گرایا، وہ حمل سے تھی، ان کا حمل ضائع ہو گیا، ان کا ایک بازو ٹوٹ گیا۔ اس طرح سیدنا فاروق اعظم سے اس طرح کی توقع کی جا سکتی ہے؟ بلکہ صدیق اکبر کی خلافت میں سارے صحابہ جمع ہیں، حضرت عمر فاروق نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان اپنے ترکے کے بارے میں نہیں تھا کہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں انبیاء وہ سارے کا سارا صدقہ ہوتا ہے، وہ ترکہ نہیں ہوتا؟ سارے اس میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اور بھی ہیں اور غیر خاندان والے بھی ہیں، سب نے کہا ایسا ہوتا ہے، ایسا اللہ کے رسول نے کہا تھا۔ آپ حضرت عمر فاروق نے حضرت علی کو حضرت عباس کو دونوں کو الگ کیا، اب ان کو کھڑا کر کے پوچھا کیا تمہیں یہ باتیں بھول گئی ہیں، تمہیں یاد نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہمیں یاد ہے۔ اب جو اعتراض صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے، حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے بعد وہ باغ حضرت عمر کے پاس آیا،
انہوں نے بھی نہیں دیا۔ حضرت عمر کی خلافت کے بعد حضرت عثمان کے پاس آیا، انہوں نے بھی نہیں دیا۔ حضرت عثمان کے بعد وہ باغ اور یہ جو خیبر کا خمس تھا وہ یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طرح خلیفوں کے پاس آتا چلا گیا، حضرت علی کے پاس آیا، انہوں نے بھی نہیں دیا، انہوں نے بھی نہیں دیا۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن کے پاس آیا، انہوں نے بھی نہیں دیا۔ تو اعتراض صرف ابو بکر پہ کیوں ہے؟